تمام دوستان سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلند درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص و محبان علی رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص مولانا حکیم امیر الدین مرحوم، ان کی زوجہ مرحومہ اور اس خاندان کے جملہ مرحومین مرحومات، ان سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات سارے حضرات بلند آواز۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام۔ صلوات۔ سامعین گرامی، خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں، اور کریم اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ لیکن دوستو یاد رکھیے، عمل کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے، علم کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے۔ علم ہوتا ہے تو عمل ہوتا ہے، علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا؟
دو چیزوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا۔ آج کسی ہندو کو آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے ہیں، جب وہ اقرار شہادتین کر لے گا دین اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ شرفاء میرا آپ سے سوال ہے، جو ہندو آج کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا، کیا کلمہ پڑھ لینے سے وہ اسلام کا عالم بھی ہو گیا؟ اسے اصول دین، فروع دین، اخلاقیات کا علم بھی ہو گیا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ٹھیک فرمایا ہے، اس لیے کہ کلمہ صرف کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا۔ کلمہ پڑھنے سے جہالت دور نہیں ہوتی، تو جس طرح یاد رکھو کلمہ پڑھ لینے سے جہالت دور نہیں ہوتی اور کلمہ پڑھ لینے سے بندہ دین شناس نہیں بنتا، اسی طرح صرف کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے بھی دین شناس نہیں بنتا۔ دنیا کا کوئی علم و ہنر اگر سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا، دین بھی سیکھنا پڑتا ہے، دین کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے۔ لہذا ضروری امر یہ ہے کہ انسان دین سیکھے۔ نبی مکرم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیر فقہہ فی الدین، اللہ جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی خیر چاہتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ سامعین گرامی، وقت تھوڑا ہے، جتنا ہمیں اندازہ ہو رہا تھا نا اتنا ہی نکلا ہے وقت، آدھا گھنٹہ ٹائم ہے پڑھنے والے، چونکہ آپ کے سامنے ٹائم بھی تھوڑا ہے۔ آپ مومنین آتے لیٹ ہیں، جاتے جلدی ہیں، تو ان کو یہ بھی اب خطرہ ہے کہ مطلب مومنین جانا شروع ہو جائیں گے۔ ایک تو آپ سے التماس ہے کہ مجلس کی رونق کو آخر تک برقرار رکھیے، بانیان کی پورے سال کی ایک تمنا ہوتی ہے، آپ بھی بانی جب بنیں گے نا تو آپ کو ان مشکلات کا احساس ہوگا، ایسا ہے نا جی، بانی کا کام تو صف عذاب بچھانا ہے۔ اب مجلس دیر سے شروع اس لیے ہوتی ہے کہ آپ لوگ دیر سے آتے ہیں، تو جب دیر سے شروع ہوگی تو ظاہر پڑھنے والوں پھر افراد کے لیے وقت تھوڑا بچتا ہے، تو انشاءاللہ آپ محبت کریں گے، سارے اچھے اچھے پڑھنے والے ابھی آئیں گے، پڑھیں گے میرے بعد انشاءاللہ۔ آقا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ سامعین گرامی، اللہ پاک نے جو دین پسند فرمایا نا اسلام، جزیرۃ العرب میں نبی مکرم اسی رجب کی 27 تاریخ کو اعلان رسالت فرمایا تھا۔ 27 رجب عالم اسلام کی، عالم تشیع کی بہت بڑی عید ہے، عید بعثت پیغمبر اکرم۔ صفر سے نبی پاک نے دین کا کام شروع کیا اور 23 سال لگے رسول اللہ کو، اور 23 سالوں میں دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا دیا۔ میرے محترم سامعین، صفر سے لے کے دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچانے میں، اور پھر معراج سے لے کر قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ بنانے میں، جہاں بہت ساری ہستیوں کا کردار ہے، وہاں پر اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے۔ میں آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے دین کے مددگار ہر زمانے میں رہے، ہر زمانے میں رہیں گے۔ 5ویں امام نے محمد ابن مسلم کو ایک دعا تعلیم فرمائی تھی، وہ ماہ رمضان کی دعاؤں میں بھی موجود ہے، اور وہ دعا میری بھی ہونی چاہیے، آپ کی بھی ہونی چاہیے۔ اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک، میرا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنانا جو تیرے دین کے مددگار ہیں، میرا اللہ مجھے اپنے دین کے ناصروں میں سے بنا۔ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمیں بھی، ہماری اولاد کو، ہماری اولاد کی اولاد کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنے دین کے مددگاروں اور نوکروں میں سے قرار دے۔ لیکن میں آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ آغاز اسلام میں 6 ہستیاں جن کا کردار نصرت اسلام کے لیے بڑا اہم ہے، رسول اللہ کی، اللہ کے دین کی مدد فرمائی۔ ان 6 ہستیوں میں 3 مرد ہیں، 3 مستورات ہیں۔ ایک مرد اور مستور نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔
جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی اسی کے بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس ہستی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی پھر اسی کے بیٹے نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس معظمہ نے، جس بی بی نے، جس مخدرہ نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی اسی کی بیٹی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس بی بی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی پھر اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ میرے شیعہ سنی بھائیو، ایک ہی گھرانہ ہے، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی شجرہ طیبہ ہے۔ دین پہنچایا بھی اسی گھرانے نے، دین پھیلایا بھی اسی گھرانے نے، دین بچایا بھی اسی گھرانے نے۔ یہی گھرانہ ہے جس گھرانے کا تعارف مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ان لفظوں سے کروایا: اسرتہ خیر الاسر وشجرتہ خیر الشجر۔ پوری کائنات کے خاندانوں میں بہترین خاندان ہے تو وہ رسول اللہ کا خاندان، اور پوری کائنات کے سلسلہ ہے نسب میں پاک و پاکیزہ ترین سلسلہ نسب ہے تو وہ بھی رسول اللہ کا سلسلہ نسب۔ سامعین گرامی، میں کل کے دن کی مناسبت سے آج کی مجلس پڑھ رہا ہوں۔ مرحوم کاشف الغطاء نے ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات بلند آواز سے۔ مرحوم کاشف الغطاء لکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک گھرانہ اور ایک خاندان بھی ایسا نہیں آیا کہ جس گھرانے میں مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہو، یعنی کسی خاندان میں کوئی ایک شخصیت پیدا ہوئی ہو، کسی انسان نے عزت عظمت شہرت کی بلندی پہ قدم رکھا ہو، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے نے بھی اتنا ہی مقام پایا ہو، اتنی عظمت و شہرت پائی ہو، اس کے بعد پھر اس کے پوتے نے بھی اتنا ہی مقام، اتنی ہی عزت، اتنی شہرت پائی ہو۔ فرماتے ہیں ایسا گھرانہ پوری کائنات میں نہیں ملے گا۔ اقبال کا نام دنیا جانتی ہے، بیٹے پوتے کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ قائد اعظم کا نام دنیا جانتی، بیٹے پوتے سے واقف بھی کوئی نہیں۔ امام خمینی کا نام کائنات جانتی، امام خمینی کے بیٹے پوتے کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہو، فرماتے ہیں ایک بھی ایسا گھرانہ کائنات میں نہیں ہے، واحد آل محمد کا گھرانہ ہے کہ جس میں مردوں میں دیکھو تو مسلسل 12 نسلوں میں کمال چلا، اور واحد گھرانہ آل محمد کا گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کی مستورات میں بھی دیکھو تو مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کا اپنا مقام ہے، جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کی اپنی شان ہے، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا اپنا مقام، ان کی اپنی پہچان۔ خدا کی قسم 3 عظیم اور مقدس ترین ماں بیٹیوں کا ایسا سلسلہ آپ پوری کائنات میں دکھا نہیں سکتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کو اللہ نے سیدہ طاہرہ جیسی بیٹی عطا فرمائی، اور سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کو اللہ نے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ جیسی بیٹی عطا فرمائی۔ یہ 3 ماں بیٹیوں کا سلسلہ ہے نا، درمیان میں سیدہ طاہرہ کی ذات ہے، ایک طرف ماں ہے خدیجۃ الکبریٰ، ایک طرف بیٹی ہے زینب کبریٰ، اور خود بی بی صدیقہ کبریٰ۔ اللہ نے کتنا کرم کیا سیدہ طاہرہ کی ذات پر، اللہ نے بی بی پاک کو ماں وہ عطا کی جس کا بنائے کلمہ لا الہ الا اللہ میں کردار ہے، بیٹی وہ عطا کی جس کا بقائے کلمہ لا الہ الا اللہ میں کردار۔ اللہ اکبر۔ مکہ میں جب اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کا کردار تھا، اور کربلا میں جب اسلام بچایا جا رہا تھا تو جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا کردار تھا۔ اور سننا دوستو، آدم علیہ السلام سے سرکار دو عالم تک سب انبیاء اس دین اسلام کے مروج مبلغ تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے اسلام کے علاوہ کوئی دین پسند نہیں کیا۔ جانتے ہو کہ سرکار سے پہلے تسلسل کے ساتھ نبی کیوں آ رہے تھے؟ سرکار سے پہلے آسمانی کتابیں آ رہی تھی، صحیفے اتر رہے تھے، رسول آ رہے تھے، شریعتیں آ رہی تھیں۔
سرکار دو عالم کے بعد نبوت کا باب بند ہو گیا، خاتم النبیین کی نص آ گئی، قرآن کے بعد کوئی اور آسمانی کتاب نہیں آئے گی، آقا کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، پہلے 1.25 لاکھ انبیاء آئے، پہلے آسمانی صحیفے اترے، وجہ کیا ہے سرکار کے بعد کیوں نبی نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ پہلے دین مکمل نہیں ہوا تھا، دین ارتقائی منزلیں طے کر رہا تھا، اور جب غدیر میں آ کے مولا امیر المومنین کی ولایت سے اعلان سے دین مکمل ہو گیا، رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی بسم اللہ حافظ صاحب، اب دین مکمل ہو گیا، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں، نبوت کا باب بند ہو گیا، امامت کا دور شروع ہو گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہر فرد متوجہ بیٹھا ہے، میں جملے پہ میرے غور کرنا جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوستو یاد رکھیے، غدیر میں آ کر اعلان ولایت امیر المومنین سے غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا ہے، محفوظ نہیں۔ دین محفوظ ہوا ہے کربلا میں آ کر، اور کربلا میں آ کے ہو گئے دین کے 2 حصے، آدم علیہ السلام سے سرکار دو عالم تک، اور مولا امیر المومنین کے اعلان ولایت سے لے کے امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے تک یہ دین کا ماضی ہے۔ پھر مولا حسین کے آخری سجدے سے لے کے آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک یہ دین کا مستقبل ہے۔ کربلا میں دین کے ہو گئے 2 حصے، دین کے ماضی کو مولا حسین بچا گئے، دین کے مستقبل کو علی کی بیٹی زینب کبریٰ بچا۔ جس گھرانے میں جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ نے آنکھ کھولی، اس گھرانے میں 5 تن پاک پہلے سے موجود۔ یہ کائنات کی وہ بی بی ہے جسے یہ شرف رب نے عطا کیا، 5 معصومین کی آغوش تربیت جس بی بی کو نصیب ہوئی۔ یہ وہ بی بی ہے، 5 معصومین نے جس بی بی کو پالا، اور بی بی کا ہر رشتہ، جس گھرانے میں بی بی آئی ہے 5 تن پاک پہلے سے موجود ہے، ہر رشتہ سردار ہے۔ نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء، بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ، اور 5 تن پاک میں سے ہر ہستی ایک قرآن ناطق۔ رسول اللہ ہیں تو وہ بھی قرآن ناطق، مولا امیر المومنین ہیں تو وہ بھی قرآن ناطق، سیدہ طاہرہ ہیں تو وہ بھی قرآن ناطق، جناب حسنین کریمین ہیں تو وہ بھی قرآن ناطق۔ پھر مجھے کہنے دیجئے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ وہ حدیث ہے جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہو۔ یہ وہ حدیث ہے جسے 5 قرآنوں نے پالا۔ سامعین گرامی، جب آقا زادی کی ولادت ہوئی نا تو سرکار نے پوچھا یا علی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ جناب امیر عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا مجال ہے، میں کیسے سبقت کر سکتا تھا، میرے بیٹوں کے نام بھی آپ نے رکھے، اس بیٹی کا نام بھی آپ رکھیں گے؟ سرکار نے فرمایا یا علی بیٹوں کے نام میں نے تو نہیں رکھے، بیٹوں کے نام تو اللہ نے رکھے، اب خدا کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ جبرائیل ہدیہ تبریک و تہنیت لے کے حاضر خدمت ہو گئے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے لوح محفوظ پر اس بیٹی کا نام زینب درج ہے، اس بیٹی کا نام زینب رکھیے۔ وحی خدا کے مطابق بی بی کا نام زینب رکھا گیا۔ سامعین گرامی جملہ سننا، اس آقا زادی کی عظمت کے لیے ایک لفظ کافی ہے، صرف ایک لفظ، کہ یہ ثانی زہرا ہے۔ ایک لفظ کافی ہے، یہ ثانی زہرا ہے، یہ دوسری زہرا ہے۔ میں بنت پیغمبر کی بارگاہ میں معافی مانگ کے عرض کروں گا، بنت پیغمبر مجھے معاف کرنا، آپ کا ثانی تو دنیا میں آ گیا، دوسری زہرا تو دنیا میں آ گئی، لیکن کوئی ثانی زینب نہ آ سکے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جواب زہرا، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب۔
جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ پھر اس بی بی کا کوئی ثانی کائنات میں نہ آ سکتا۔ 5 تن پاک کی آغوش تربیت نصیب ہوئی، وحی کے مطابق نام زینب رکھا گیا۔ بی بی کے القاب بہت سارے ہیں، القاب: عابدہ اول علی، عارفہ اول محمد، عقیلۃ القریش، عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، عدیلہ مریم، مسیل خدیجہ، ثانیہ زہرا، یہ سارے بی بی کے القاب۔ عقیلہ بنی ہاشم، سارا گھرانہ بنی ہاشم کا دنیا کا سب سے زیادہ صاحب عقل و فراست گھرانہ ہے۔ جس گھرانے میں نبی پاک ہیں، جس گھرانے میں ائمہ معصومین ہیں، ان سے بڑا صاحب عقل و فہم گھرانہ دنیا میں نہیں ہے۔ خدا کی قسم وہ سارے گھرانے کی عقیلہ کا لقب پایا ہے مولا علی علیہ السلام کی اس بیٹی نے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ 5 یا 6 سال کی عمر مبارک تھی جب صدیقہ کبریٰ ماں کے ساتھ مسجد میں گئی تھی، اور جب ماں نے سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ نے خطبہ فدق پڑھا تھا، وہ فصیح و بلیغ اور وہ مفصل اور مبسوط خطبہ 5 سال کی عمر مبارک میں صدیقہ کبریٰ ماں کی زبان سے سنا، پھر حفظ کر کے ابن عباس کے لیے نقل کیا۔ ابن عباس نے جہاں سیدہ طاہرہ کے خطبہ فدق کو نقل کیا، ان لفظوں کے ساتھ نقل کیا: ان عقیلتنا، میں اپنے خاندان کی عقیلہ سے یہ خطبہ نقل کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ عزت کے نمونے نہ صرف رسول اللہ کے گھرانے میں ملیں گے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی تھی۔ رسول اللہ فرماتے تھے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اور اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو ایسی بیٹی عطا فرمائی کہ رسول اللہ نے جس کے لیے فرمایا زین و ابیہا، یہ بچی اپنے باپ علی کی بھی زینت ہے۔ خدا کی قسم مولا علی کو اپنی نہج البلاغہ پہ وہ ناز نہیں ہے جو اپنی اس بیٹی زینب کبریٰ، جو اپنی اس بیٹی زینب پہ ناز۔ عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ، اور عظمت سمجھو گے، یہ عظمت ہے جناب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی۔ 3 معصوم امام جس بی بی سے مشورہ کرتے تھے، مرضی آپ کی، 3 معصوم اماموں نے جس بی بی سے مشورہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام بھی اپنی اس بہن سے مشورہ کرتے تھے، امام زین العابدین علیہ السلام بھی اپنی اس پھوپھی سے مشورہ کرتے تھے، اور امام سجاد، امام محمد باقر علیہ السلام بھی اپنی اس پھوپھی سے، اپنی اس دادی سے مشورہ کرتے تھے۔ یہ عظمت ہے جناب عقیلہ بنی ہاشم کی۔ میں توجہ چاہوں گا، ایک جملہ کہنے چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، عاقلہ بھی عقل مند مستور کو کہتے ہیں، عقیلہ بھی عقل مند مستور کو کہتے ہیں، لیکن بڑا فرق ہے اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں۔ یہ ایک ادبی بات ہے، سارے آپ شاید نہ اس کا لطف لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں نا، وہ صفت مشبہ ہیں: قدیر، علیم، حکیم۔ جی، اللہ کی ذات قادر نہیں، قدیر ہے، عالم نہیں، علیم ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا جو نام گرامی عالی نہیں، علی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قادر کون ہوتا ہے؟ کبھی قدرت ہو، کبھی قدرت نہ ہو۔ قدیر وہ ہوتا ہے ازل سے ابد تک صاحب قدرت ہو۔ عالم وہ ہوتا ہے کبھی علم ہو، کبھی علم نہ ہو۔ علیم وہ ہوتا ہے ازل سے ابد تک صاحب علم ہو۔ اور میرا بھائی، عالی وہ ہوتا ہے کبھی بلند ہو، کبھی پست۔ علی وہ ہوتا ہے ازل سے ابد تک جو بلند ہو۔ مولا علی کا لقب نصیر ہے، ناصر نہیں۔ ناصر وہ ہوتا ہے کبھی مدد کرے، کبھی نہ کرے۔ نصیر وہ ہوتا ہے ازل سے ابد تک جو ناصر اور مددگار ہو۔ میرے بھائی، بی بی کا لقب عاقلہ نہیں، عقیلہ ہے۔ سننا، عاقلہ وہ ہوتی کبھی عقل ہو، کبھی عقل نہ ہو۔ عقیلہ اس بی بی کو کہا جائے گا کہ کربلا میں مصائب کی معراج پر بھی وقت کا امام جس پھوپھی سے مشورہ طلب کر۔
بی بی قسمت کے لیے لفظ کافی ہے، یا امتی انت بحمدللہ عالمت غیر معلمہ. وقت کی حجت نے فرمایا تو اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ، جس کے علم کا اتصال علم خدا سے ہو. اللہ انبیاء کو وحی کے ذریعے علم عطا کرتا ہے، اولیاء کو الہام کے ذریعے علم عطا کرتا ہے. سامعین گرامی قدر، اور یہ عزت و عظمت کے نمونے بھی رسول اللہ کے گھرانے میں ملیں گے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی کہ شیعہ سنی نے لکھا، 2 بیٹیاں میرے مطالعے میں، کائنات میں 2 بیٹیاں جو باپ کے لہجے میں کلام کرتی تھی. ایک رسول کی بیٹی سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ، جن لوگوں نے بھی خطبہ فدق لکھا ہے سب نے لکھا ہے منطقہ کا منطق ابیہا. جب بی بی خطبہ فدق پڑھ رہی تھی نا، صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی تھی، رسول کا خطبہ پڑھنا یاد آ گیا تھا. سیدہ طاہرہ کے بولنے کا انداز بھی بابا رسول اللہ جیسا تھا، اور دوسری بیٹی مولا علی کی ہے. یہ آقا زادی زینب بھی اپنے باپ علی کے لہجے میں کلام کرتی، اور میری آقا زادی کے کوفہ و شام کے خطبات بھی وہ ہیں جنہوں نے علی کے خطبات کی یاد تازہ کر دی. اور یہ عزت کے نمونے بھی اللہ پاک نے محبوب کو ایسی بیٹی دی. امام بخاری نے اپنی صحیح میں لکھا، مسلم نے اپنی صحیح میں لکھا، کلما جاءت فاطمہ تو قام الیہا رسول اللہ. جب بھی سیدہ بابا کے پاس آتی تھی، رسول اللہ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اور اللہ نے مولا حسین علیہ السلام کو ایسی بعظمت بہن عطا کی کہ جب بھی میری آقا زادی بھائی حسین کے پاس آتی تھی، امام حسین بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے. محدث جزائری لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام تلاوت قرآن میں مصروف تھے. میری آقا زادی زینب تشریف لائیں، امام حسین قرآن کی تلاوت چھوڑ کے بہن کی تعظیم کے لیے. کیا جملہ لکھا مرحوم عبداللہ مامکانی نے، صاحب رجال صاحب رجال. مامکانی لکھتے ہیں اقول زینب وما زینب وما ادراک ما زینب. کون ہے زینب، کیا ہے زینب، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے. ملائکہ کی تسبیح کا نام زینب. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر بہن کو بھائی سے محبت ہوتی، ہر بھائی کو بہن سے محبت ہوتی، لیکن خدا جانتا ہے جتنی محبت میری آقا زادی کو بھائی حسین سے تھی، کائنات میں اس کی نظیر نہیں ملتی. جب میری آقا زادی نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا نا، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کا عقد پڑھا اپنے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ. اس نکاح میں مولا امیر المومنین نے 2 شرطیں رکھی. پہلی شرط یہ تھی عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت دو. پہلی شرط میری بیٹی زینب ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہو. اور دوسری شرط یہ تھی عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا نا، میری زینب بھی ساتھ جائے گا. میری زینب کو روکنے کا حق نہیں رکھتا. آقا زادی کی ولادت ہوئی، جناب بلال سے رسول اللہ نے فرمایا منادی کو اور مسجد میں کرو، اکٹھا کرو لوگوں کو. سارے مسلمان جمع ہو گئے، صحابہ کرام سے مسجد نبوی بھر گئے. سرکار منبر پہ جلوہ فروز ہوئے، فرمایا یا علی گھر جاؤ نا، میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ. مولا امیر المومنین گھر گئے، بیٹی کو اٹھا کے لائے، رسول اللہ کے ہاتھوں پہ بیٹی کو دیا. ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں، رسول اکرم نے بیٹی کی پیشانی اور سر کے بوسے لیے، پھر ننھے ننھے بازو پکڑ کے بیٹی کے بازو کے بوسے دے اور زار زار رونا شروع کیا. پھر صحابہ کی طرف رخ کیا، فرمایا میرے ساتھیوں صحابیوں، تو مجھ سے پوچھتے تھے نا کہ خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دیا جا سکتا ہے. فرمایا سنو، یہ میری بیٹی زینب ہے، ہاذہی مثیل خدیجہ، یہ خدیجہ کی مثل ہے. جس نے زینب کا حق ادا کر دیا اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا.
اور فرمایا مسلمانوں میرے ساتھی صحابی میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، میری اس وصیت کو بھلانا نہ، یاد رکھنا میری وصیت کو غائبین تک پہنچانا۔ میری وصیت صرف اتنی ہے، میری زینب کا حیا کرنا، میری زینب کا احترام کرنا۔ عزیزو آپ سوچ رہے ہوں گے جس بی بی کے احترام کی وصیت کر کے رسول دنیا سے گئے، کتنا احترام کائنات میں اس بی بی کا ہوا ہوگا۔ اتنا احترام کائنات میں کسی دوسری بی بی کا نہ ہوا ہوگا، لیکن کتنا احترام ہوا۔ وہی خدا کے مطابق نام زینب رکھا گیا، دنیا ام المسائل کے نام سے جانا۔ جس بی بی کا وہی خدا کے مطابق نام زینب رکھا گیا، دنیا محرومت المسرت کے نام سے جانتی ہے۔ جس بی بی کا نام وہی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا کعبۃ الرضایا کے نام سے جانتی ہے۔ کعبۃ الرضایا دکھوں کا کعبہ، کعبہ تو جانتے ہو نا، سارے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں۔ یہ میری آقا زادی تھی جو کربلا میں دکھوں کا کعبہ تھی، سارے دکھ جس آقا زادی کا طواف کر۔ پیغمبر فرما کے گئے میری زینب کا حیا کرنا۔ مسلمانوں نے کیا حیا کیا؟ نبی کی بیٹی کے سر سے چادر چھین لی، نبی زادی کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی۔ 11 محرم کو جب آیا نا عمر ابن سعد رسیاں لے کے، میری آقا زادی نے یہی فرمایا تھا، سود اللہ وجہک یا ابن سعد ان ودائع رسول اللہ۔ ابن سعد خدا تیرا چہرہ سیاہ کرے، ہم تو رسول کی امانتیں ہیں، ہم تو پیغمبر کی امانتیں ہیں۔ اور قید کر کے کوچہ بکوچہ، دیار بدیار، آخری جملہ کربلا سے سفر شروع ہوا، بالآخر یزید ملعون کے دربار پہ جا پہنچا رسول زادیوں کا قافلہ۔ وہاں میری آقا زادی نے خطبہ پڑھا ہے، ایک درد بھرا جملہ ہے میری آقا زادی کا، وہ سن لو کیا فرمایا۔ امین العدل یا ابن الطلقاء، تخدیروں کا حرائرہ کا و اماک و سوکوں کا بنات رسول اللہ سبایا۔ اے ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، بتا کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے، رسول کی بیٹیاں ننگے سر درباروں میں۔ آقا صاحب دی سے تو سلام تھی اور طول عمر واسطے بواز بلند صلوات پڑھو۔ بلا تاخیر۔ عزیزو آپ سوچ رہے ہوں گے جس بی بی کے احترام کی وصیت کر کے رسول دنیا سے گئے، کتنا احترام کائنات میں اس بی بی کا ہوا ہوگا۔ اتنا احترام کائنات میں کسی دوسری بی بی کا نہ ہوا ہوگا، لیکن کتنا احترام ہوا۔ وہی خدا کے مطابق نام زینب رکھا گیا، دنیا ام المسائل کے نام سے جانا۔ جس بی بی کا وہی خدا کے مطابق نام زینب رکھا گیا، دنیا محرومت المسرت کے نام سے جانتی ہے۔ جس بی بی کا نام وہی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا کعبۃ الرضایا کے نام سے جانتی ہے۔ کعبۃ الرضایا دکھوں کا کعبہ، کعبہ تو جانتے ہو نا، سارے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں۔ یہ میری آقا زادی تھی جو کربلا میں دکھوں کا کعبہ تھی، سارے دکھ جس آقا زادی کا طواف کر۔ پیغمبر فرما کے گئے میری زینب کا حیا کرنا۔ مسلمانوں نے کیا حیا کیا؟ نبی کی بیٹی کے سر سے چادر چھین لی، نبی زادی کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی۔ 11 محرم کو جب آیا نا عمر ابن سعد رسیاں لے کے، میری آقا زادی نے یہی فرمایا تھا، سود اللہ وجہک یا ابن سعد ان ودائع رسول اللہ۔ ابن سعد خدا تیرا چہرہ سیاہ کرے، ہم تو رسول کی امانتیں ہیں، ہم تو پیغمبر کی امانتیں ہیں۔ اور قید کر کے کوچہ بکوچہ، دیار بدیار، آخری جملہ
کربلا سے سفر شروع ہوا، بالآخر یزید ملعون کے دربار پہ جا پہنچا رسول زادیوں کا قافلہ۔ وہاں میری آقا زادی نے خطبہ پڑھا ہے، ایک درد بھرا جملہ ہے میری آقا زادی کا، وہ سن لو کیا فرمایا۔ امین العدل یا ابن الطلقاء تخدیروں کا حرائرہ کا و اماک و سوکوں کا بنات رسول اللہ سبایا۔ اے ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، بتا کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے، رسول کی بیٹیاں ننگے سر دربار میں۔ آقا صاحب دی سے تو سلام تھی اور طول عمر واسطے بواز بلند صلوات پڑھو۔ بلا تاخیر